अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खालिद मुस्तफ़ा अपने प्रोग्राम नाज़रा के साथ कनाडा से सलाम और आदाब कबूल कीजिए। आज की इस महफ़िल में बहुत सारी बातें आपसे होंगी, बड़ी थ्रिल ख़बरें होंगी। उससे पहले मैं सबसे पहले आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मेरे प्रोग्राम को देखते हैं और पसंद करते हैं, ना सिर्फ़ पाकिस्तान में बल्कि दूसरे मुल्कों में भी। मैं अनक़रीब दूसरी लैंग्वेजेज़ में भी वीडियोज़ बनाऊँगा आप लोगों की खिदमत के लिए। अच्छा, हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं बाकायदा। देखिए, इस वक्त एज ए ऑब्जर्वर, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, मेरा ये काम है कि मैं आपको फोरकास्टिंग या प्रिडिक्शन करके बताऊं हालात के सीक्वेंस को देखते हुए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए रिस्क स्पेशलिस्ट मैं बता सकता हूँ आपको कि जब सिमिट्री होती है ना एक वाक़यात की, तो उसको ऑब्ज़र्व करके अगर आपके पास ऑब्ज़र्वेशन कैपेबिलिटीज़ हैं, तो आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान अपने मुल्क की हालत अब नियर फ्यूचर में क्या होगी। तो हमें गहरी नज़र रखनी पड़ेगी कि भाई इसके क्या हालात हो रहे हैं। तो आज की 2 खबरें हैं इम्पोर्टेंट, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरफ पाकिस्तान जा रहा है। सबसे पहली खबर तो ये है कि इमरान खान साहब फिर वही अपनी ज़िद पे अड़े हुए हैं, साइफ़र के केस पे। परसों जो उनका बयान आया कोर्ट के अंदर, उन्होंने यही कहा कि भई मेरे खिलाफ लोग थे और ये बड़े-बड़े लोग थे, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। यार, आप मैं सोचता हूँ, जो वज़ीर-ए-आज़म नाम नहीं ले सकता, वो वज़ीर-ए-आज़म किस काम का? अपनी ज़िद पे लगे हुए हैं, हालाँकि कुछ भी नहीं है उसके अंदर। ये देखें, अगर गौर से देखें तो भुट्टो साहब ने भी ये एक कागज़ लहराया था, वो भी साइफ़र ही था और उन्होंने कहा था कि भई ये अमेरिका ने मुझे धमकी दी है। जो लीडर्स होते हैं ना, वो कह सकते हैं, अवाम को कह सकते हैं क्योंकि अवाम ही के नुमाइंदे होते हैं। तो लेकिन इन्होंने जो फ़साद बर्पा किया ना, कि किस-किस आदमी को इन्वॉल्व किया, वो जो क अमेरिका में जो डॉक्टर बैठा हुआ है इनका, उसको भी कॉपी दे दी, वो ले गया। उसकी थी मास्टर प्लान, वो उसका था मास्टर प्लान जो था ना, तो उसकी वजह से ये सारा फसीदा हुआ। वरना कोई नॉर्मल सी बात थी। क्या हो गया अगर साइफ़र आ भी गया, हज़ारों 2-4 रोज़ाना आते हैं साइफ़र्स, तो आप अगर उसको केस बना के, क्योंकि इल्म नहीं था ना इनके पास, प्राइम मिनिस्टरशिप तो नहीं की थी ना पहले, एक खिलाड़ी था। खिलाड़ी होता क्या है? ऐसे ही लुच्चा लफंगा टाइप के लोग जो होते हैं वो खिलाड़ी बन जाते हैं। ये और बात है कि अब उनकी वो ज़रा लोग पसंद करते हैं, ख़ास तौर से लड़कियाँ वग़ैरह, तो ये अपने आप को समझते हैं, हीरो समझते हैं। लेकिन एक्चुअली हीरो नहीं थे, सिर्फ़ एक खिलाड़ी थे। तो अब ये है कि ये इनको ये समझ में नहीं आती कि एस्टेब्लिशमेंट से ये झगड़ा नहीं ले सकते। आप आज से ये वर्ड रखिएगा कि एआई, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, ये एक मज़बूत अदारा होता है, तो इससे आप टक्कर नहीं ले सकते। और ये सिर्फ़ पाकिस्तान में ही नहीं, बल्कि अमेरिका के अंदर भी इस पे एक केनेडी को मरवा भी दिया था उन्होंने। ये मैं बताता हूँ कि ये जब पॉलिसीज़, उनका काम ही यही है कि उस पे गहरी नज़र रखें कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। अगर कोई भी मुल्क की उनकी अपनी समझ है, हो सकता है गलत भी हो, तो लेकिन वो जवाबदेह नहीं हो सकते। प्राइम मिनिस्टर के भी नहीं हो सकते और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के भी नहीं हो सकते। सिर्फ़ रिपोर्टिंग पढ़ सकते हैं, रिपोर्टिंग दे सकते हैं, वो माँग भी सकते हैं, लेकिन उसके अलावा वो मुदाखलत नहीं कर सकते। रशिया में भी यही है, हर मुल्क के अंदर यही है। तो आप उनसे टक्कर नहीं ले सकते। आप ये देखिए कि आपसे बड़े नहीं हैं ये नवाज़ शरीफ और ज़रदारी, ये आपसे छोटे भी नहीं हैं। ये चुपचाप बैठे हुए हैं, सर झुकाकर। भई ठीक है, आप सिर्फ़ सियासी लीडर हैं, इससे ज़्यादा आपका कोई वो नहीं है कि कौन आ रहा है चीफ़ ऑफ़ द आर्मी स्टाफ। बाड्डा साहब ने बिल्कुल सही कहा, भई तुम्हारा क्या काम है? हमारा काम तो था सियासत करना। हम खामख़ा के अंदर दूसरी तरफ चले गए। कितने खुद लंगड़े बन के चल रहे हैं, गोलियाँ खा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, मरवा रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये लीडर इस तरह थोड़ी होता है। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी है ना, वो इन्होंने इंडिया से सीखी, क्योंकि जो बांग्लादेश के अंदर स्ट्रैटेजी अपनाई गई थी ना, वो कामयाब थी। बच्चों को आप पकड़ लें, वैसे भी अगर आप किसी की फैमिली को वो करना चाहते हैं ना खराब, तो उनके बच्चों को, उनका ज़हन कच्चा होता है। 18-18 साल के अब 2 करोड़ नए वोटर्स आ गए हैं, उनको जो आप समझा देंगे वो हीरो बन जाते हैं। हम भी 18-19 साल के जब थे, भुट्टो, भुट्टो, हाँ, भुट्टो बड़ा बेहतरीन है, भुट्टो ये कर देगा, भुट्टो, हम ज़हन में समा लेते थे कि यार ये करेगा काम, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता, बहुत सारे रुकावटें होती हैं। तो इसलिए अब अगर इनको आने दिया इलेक्शन के लिए, तो ये जो है ना फ़साद बर्पा करेंगे, इसलिए कि जब ये जीतेंगे 2 करोड़ बड़ी बात होती है ना, 2 करोड़ नए 18 साल के, तो उसके बाद होगा क्या? उसके बाद फिर ये बगावत पे उतर आएँगे, क्योंकि इनका ज़हन, इनको जो तकलीफ़ें हुई हैं ना, जो गिरबान से पकड़ के उठाया है ना, वो मैं नहीं समझता ये भूल सकेगा ये शख़्स।
اتنی بےعزتی کسی انسان کی نہیں ہوتی، یا تو وہ مر جائے گا یا مار دے گا۔ تو اس نے اس کو بھی برداشت کر لیا، بولتا نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی بات جو ڈرا بیک ہے نا، جو بولتا نہیں نا، وہ اس کا سب سے بڑا ڈرا بیک ہے شخصیت کا۔ ایک تو سارے جتنے آپ دیکھیں وکیل آگے بڑھ رہے ہیں، وہ بڑھ چڑھ کے بول رہے ہیں، یہ بولتا ہی نہیں ہے۔ بھائی آپ بتائیں کہ میری پالیسیز یہ ہے، خبردار جو کسی نے بولا، بھٹو کے سامنے کوئی پر نہیں مارتا تھا، لیڈر وہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب سیمیٹری میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ الیکشن جو ہے نا، ان الیکشن سے فائدہ بھی کوئی نہیں ہے، جو ریگ الیکشنز کہلاتے ہیں نا، کہ بھائی آپ کی جو مرضی آئے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس والے جس کو چاہے جتا دیں، جو پسند آئے۔ تو یہ وہ کر رہا ہے نا باتیں کہ یار اس کو لیا ہے، نواز شریف کو بھی لیا ہے، تو تم پرفارم نہیں کیا نا اچھا، اس لیے لے کے آئے۔ وہ زرداری کو بھی لا سکتے ہیں، اگر زرداری پرفارم نہیں کرے گا اس کو بھی ہٹا دیں گے۔ وہ تو ملک کے لیے سوچ رہے ہیں، تم اپنے لیے سوچ رہے ہو۔ تو اس کو ذرا تھوڑا اپنی سوچ کو بدلو، ڈپلومیٹک ہو کے سوچو، اس طرح نہ سوچو جذباتی ہو کہ اس نے وہ جو بڑھ گیا، جو وکیل ہے وہ مشہور، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، کچھ بھی نہیں کیا۔ اس قسم کے لوگوں سے پرہیز کرو۔ دوسرا، آج میٹھا جی کا پروگرام میں نے دیکھا، میں دل خوش ہوا۔ وہ میٹھا جی سے تو ہماری کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں، ہمیں تو پیار کرتے ہیں ان سے، انہوں نے بتایا، لیکن خبر ہے بھائی، تو اس لیے میں اس کو تھوڑا تبصرہ کر رہا ہوں کہ سیمیٹری کس طرح ہوتی ہے ایونٹس کی۔ انہوں نے خطروں پہ آج ذکر کیا کہ 4 آدمی گئے تھے جیل کے اندر، اور انہوں نے ختنیں کروانی تھیں عمران خان کی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہاں تک نیچے گر چکے ہیں لوگ۔ میٹھا جی کو میں نہیں کہہ رہا، لیکن لوگوں کی سوچ میں کہہ رہا ہوں، ان کو اور کوئی کام نہیں پاکستان کو آگے بڑھانے کو، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے۔ اب یہ دیکھیے بھٹو صاحب کے خلاف بھی یہی پروپیگنڈا ہوا تھا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس والوں نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ وہ نان مسلم ہے۔ اور یہ ریکارڈ پہ بات ہے کہ جب ان کا پھانسی دی گئی تھی تو اس کے بعد ان کا پارٹس کا چیک اپ کیا گیا تھا، اس کے فوٹو تک لیے گئے تھے، وہ ہوں گے ریکارڈ کے اندر۔ لیکن یہ کمینگی ہے، ویسے مسلمان یا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا اصل جو انسانی حقوق کی پامالی ہے نا، وہ یہ ہے۔ آپ کی مرضی ہے، پرسنل ہے بھائی، آپ ضروری تو نہیں کہ آپ مسلمان ہی ہوں، آپ جو چاہے ہو جائیں، وہ آپ نے جواب دینا ہے۔ اگر آپ جو مذہب اختیار کریں گے، اللہ آپ سے پوچھے گا، کسی اور سے نہیں پوچھے گا۔ تو یہ بیکار وہ بحث ہے، لیکن میں آپ کو صرف اتنا سا بتا رہا ہوں کہ ہواؤں کو روک دیکھ کے آپ بتا سکتے ہیں کہ موسم چینج ہو رہا ہے یا نہیں، سردی جب آتی ہے یا گرمی آتی ہے، کس طرح پتے جھڑتے ہیں، کس طریقے سے نئے پتے آتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، سب سائیکل ہوتا ہے۔ ایسی لائف سائیکل بھی ہوتا ہے، اسی طرح موسم کا بھی، ہر چیز، سورج نکلتا ہے، ڈھلتا ہے، چاند بڑا اور چھوٹا ہوتا ہے، یہ سب ایک لائف سائیکل کہلاتے ہیں۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان انتہائی خطرناک سچویشن کے اندر جا رہا ہے۔ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ بھائی، یہ میں چیف صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، حافظ صاحب سے، کہ سر آپ دیکھیں، آپ پہ بھی اتنی ذمہ داری جتنی ایک عام آدمی پر ہے۔ اگر لوگوں کے اندر بے چینی ہے تو آپ اس کا سدباب کریں، اور معلوم کریں کہ سارے تو نہیں ہوں گے خراب آپ کے ہاں بھی، جو خراب ہیں ان کو، عناصر کو نکال دیں، بولڈ ایکشن لیں۔ اور ان لوگوں کے اندر یہ دو پارٹس ہوتے ہیں، ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ایک ہوتا ہے عوام۔ اگر یہ دونوں دوسری سمت میں جا رہے ہوں گے نا، تو ملک نہیں رہتا قائم۔ معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، میری تو خواہش ہے بھائی، میں تو اپنا وفادار ہوں ملک کا، تو میں قائد اعظم کو بھی سلام کرتا ہوں، لیکن قائد اعظم کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ دیکھ لیں اپنے، اگر آپ دیکھ سکتے ہیں آسمان سے دیکھ لیں ملک کو کہ کیا حالت کی ہے انہوں نے، کس طریقے سے ایک دوسرے سے گریبان پکڑ رہے ہیں۔ ایسے تو میرا خیال ہے گنڈے اور بدماش بھی نہیں کرتے ہوں گے، اس قدر نیچے گر جانا۔ وہ حاجرہ بیوی جو ہیں 50 روپے چلنے والی، اب وہ عمران خان کے بتا رہی ہیں کہ وہ ختنے نہیں ہوئے ہیں، یعنی اس سے نیچے گر نہیں سکتا، یعنی لاسٹ طے ہے۔ اس کو سوچیں آپ۔ عمران خان ہوگا برا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ برا اچھا ہے، لیکن چلو اس کو اتنا نا، دوسرے بھی ایسے ہی ہیں۔ اگر یہ سمجھے نا آپ کہ مولانا فضل الرحمان اچھا نہیں، وہ بھی ایسے ہی، سرداری بھی ایسے ہی، نواز شریف بھی ہے، اور یہ بھی وہی ہے۔ بھائی پرفارمنس کیا دیتے ہو آپ، یہ بتاؤ نا۔ وہ تو پرسنل میٹرز ہیں، آپ لڑکی بازی کرتے ہیں، لڑکے بازی کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، اٹ از اپ ٹو یو، لیکن آپ ملک کے لیے کیا کرتے ہیں؟ عمران خان نے کوئی کامیابی سے تو نہیں کیا نا کام، تو اس لیے اس کو ہٹانا پڑا، ہٹا نہیں دیا بلکہ ہٹانا پڑا۔ ظاہر ہے وہ تو ملک کو دیکھتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اگر جیسے نواز شریف آتے ہیں اور وہ نہیں کرتے کام، تو ان کو ہٹا دینا پڑے گا، زرداری کو لے آئیں گے۔ اچھا، یہ دونوں میچورڈ ہیں، زرداری اور نواز شریف۔ بچکانہ اس کا ذہن جو ہے نا، یہ ہار قبول نہیں کرتا عمران خان کا۔
یہ جب سے اس کو ہٹایا نا، یہ بالکل مست بیٹھا ہوا تھا کہ 11 بجے جائیں گے آرام سے، ہیلی کاپٹر دیکھو، اندازہ کرو یار، ہیلی کاپٹر ہم پیدل جاتے ہیں، وہ ہیلی کاپٹر میں جاتا ہے۔ میں بھی پاکستانی ہوں نا، بڑے بڑے پرائم منسٹر سائیکل پہ جاتے ہیں اور وہ ہیلی کاپٹر پہ جاتا تھا، ایسا ایک دو سائن کیے، واپس آیا، پیرنی نے بلا لیا کہ بھائی آج تو آپ بہترین چائنیز کھانا کھانا ہے، ختم، گھر میں عیاشی۔ تو آپ نے جتنا نقصان کیا نا، ہم کہیں وہ تو سوچ رہے تھے بھائی، آرمی والے تو سوچ رہے تھے کہ یار اس کو ہم نے خام خواہ کے اندر وہ کیا، اس سے اچھا تو نواز شریف ہی تھا، وہ شریف آدمی تو تھا ویسے، دیکھو تمیز اور تہذیب کے بعد، اور یہ تو بکواس تھا، تو یہ حامد اور یہ نام لینا اور بدتمیزی کرنا، لوگوں کو اشتعال دینا۔ اب عورتوں کا کیا کام تھا، یہ جو پکڑی گئی ہیں، یہ عورتوں کا تو کوئی کام نہیں نکلنا اس طریقے سے وہ کرنا، ان کے شوہر کدھر مر گئے تھے، وہ کرتے نا جا کے، ختیجہ شاہ۔ اب بھائی تمہیں ضرورت کیا ہے، جب امریکن نیشنل ہو تم، یہ آئی ہو، ٹیمپرری آئی ہو، تم چلے جاؤ گے امریکہ، تمہیں اور زیادہ لالچ ہے نا، انسان کو مار دیتا ہے۔ تو یہ اب جو ہے نا، اگر اس کو روکا نہ گیا، میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن چیف صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ بھائی الیکشن کو ابھی نہ کریں، ابھی کم از کم دسمبر میں، جیسے لوگ کہہ رہے ہیں نا، تھنک ٹینک والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہاں ہم وہ کریں، تھنک ٹینک جو ہیں پاکستان کے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے، وہ اس لیے نہیں ہونے چاہیے کہ ریگ الیکشن کا فائدہ کیا، وہ تو پیسہ برباد کرنے والی بات ہے۔ ہاں اگر الیکشن ہوتے ہیں صاف ستھرے، بالکل ایمانداری سے، بھلے ہی عمران خان آتا ہے تو آنے دو، جو بھی آئے ایمانداری سے ایک دفعہ کرا دو، دیکھ لو ایک دفعہ اگر الیکشن امپلیمنٹ